بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 30 اسباق کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس 21واں ہے، جس کا عنوان ہے روزہ اور جدید سائنس، جس میں انسانی ایک حیاتیات مشین ہے، یعنی بائیولوجیکل مشین ہے۔ جسم در حقیقت ایک مشین کی طرح ہے، اسے ہم حیاتیاتی مشین کہہ سکتے ہیں۔ یہ حیاتیاتی مشین بھی اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح سے دوسری مشینیں کام کرتی ہیں۔ انسانی مشین جسم کے تمام حصوں کو صحیح حالت میں رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہنے کے لیے توانائی استعمال کرتی ہے تاکہ اس کی کارکردگی میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ اس مشین کو بھی سکون کی اور دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس سے صحیح اعمال صادر ہوں اور اعمال کے اچھے اثرات جسم، اخلاق، روح پر مرتب ہو سکے۔ اس لیے اس مشین کے خالق نے روزہ فرض کیا تاکہ اس کا جسم پاک صاف رہے اور اس کے اعمال پاک و صاف ہوں، جس سے وہ اخلاقی اور نفسیاتی اور روحانی لحاظ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکے گا۔ جس طرح موٹر کی روح روا پیٹرول ہے، اسی طرح سے انسانی جسم کی روح روا اس کی غذا ہے، جو پیٹرول کی طرح جل کر جسم کو توانائی دیتی ہے، جس سے انسانی جسم نہ صرف کام کاج کرتا ہے بلکہ اس کے سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ روزہ ہمارے جسم میں موجود مختلف اعضاء اور نظام جسم پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ مجموعی غذائیات میں اضافہ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزے سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ روزہ رکھنے سے دو خانوں کے درمیانی کا جو وقفہ ہے، درمیانیہ ہے، وہ معمول سے کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، اور در حقیقت 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر اتنے حرارے، کیلوریز اور جسم کو پانی کی مقدار مل جاتی ہے جتنی روزے کے علاوہ دنوں میں نہیں مل پاتی۔ مزید برآں یہ بھی کہ حقیقت اور مشاہدہ ہے کہ لوگ رمضان میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی غذائیات عام دنوں کے مقابلے میں جسموں کو اکثر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم فاضل مادوں کو بھی استعمال کر کے توانائی کی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جسم کی قوت مدبرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ قدرتی علاج کی ہر صورت اس حقیقت پر مبنی ہے کہ قدرت کاملہ نے جسم کے اندر قوت مدبرہ پیدا کی ہے، جسے آپ جسم کا دفاعی نظام بھی کہہ سکتے ہیں۔ قوت مدبرہ کو، یہ قوت مدبرہ کسی خاص تدبیر کے بغیر ہر وقت قوتوں کی حفاظت پر مامور رہتی ہے۔ قدرتی علاج کی صورت میں وہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو قوت مدبرہ کو مدد دینے والی ہوں، اور ان باتوں سے بچنا چاہیے جو اسے کمزور کر دیں۔ قوت مدبرہ کو مدد دینے والی تدبیروں میں سے ایک تدبیر کھانے پینے کا ترک کرنا ہے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں روزہ کہیں تو ترک غذا سے بدن کی وہ قوت جو غذا ہضم کرنے میں ہر وقت استعمال ہوتی رہتی ہے اب جمع ہونے لگتی ہے، اور قوت مدبرہ کے ساتھ مل کر امراض کو بدن سے نکالنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ روزے میں شفا بخشی کی زبردست صلاحیت ہے، یعنی روزہ بیماریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں روزے سے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دل کے دورے سے بچاؤ۔ دل کے دورے کے اسباب میں موٹاپا، مسلسل پریشانی، چربی کی زیادتی، بلڈ پریشر، سگریٹ نوشی شامل ہیں۔ ان تمام وجوہات کا خاتمہ کر کے انسان کو دل کے دورے سے محفوظ کرتا ہے۔ اسی طرح دل کے اکثر مریضوں کے لیے روزہ بہت فائدہ مند ہے۔ عام دنوں
دل کی طرف سے جسم کو مہیا کیے جانے والے خون کا 10% غذا کو ہضم کرنے کے لیے اعضاء جسم میں چلا جاتا ہے، جبکہ روزے کے دوران ترک غذا یعنی کھانے پینے کو چھوڑنا اور نظام انہضام کے عمل کی وجہ سے خون کی یہ مقدار جو غذا کو ہضم کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل کو تو بہت کم کام کرنا پڑتا ہے اور آرام بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جسم اور دماغ میں ہم آہنگی۔ اردن کی یونیورسٹی کے ڈاکٹر سلیمان نے دوران رمضان 42 مرد اور 26 خواتین کا مشاہدہ کیا، ان کا وزن اوسط 2 کلو گرام کم ہو گیا۔ تہران یونیورسٹی کے ڈاکٹر عزیز کی ریسرچ کے مطابق رمضان کے دوران عام افراد میں 4 کلو گرام تک وزن میں کمی نوٹ کی گئی۔ سلیمنگ سینٹر میں جانے والوں میں عام مشاہدہ کیا گیا ہے کہ فاقوں کے بعد ان کا وزن دوبارہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دفاع کا حصہ جسے ہیپوتھیلیمس کہتے ہیں انسان کے وزن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کوئی فاقہ کرتا ہے تو فاقوں کے بعد یہ حصہ تیزی سے عمل کرتا ہے اور وزن دوبارہ بڑھ جاتا ہے۔ روزے کے دوران حیرت انگیز طور پر یہ حصہ تیزی سے کام نہیں کرتا، کیونکہ روزہ ایک روحانی عمل ہے جس میں جسم اور دماغ دونوں کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وزن دوبارہ نہیں بڑھتا، جبکہ غیر معمولی دبلے پتلے انسان بھی روزے سے مدد لے سکتے ہیں۔ شروع میں تو ان کا وزن کچھ کم ہوتا جائے گا، لیکن جب وہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد میں معمول کے مطابق کھانا پینا شروع کر دیں گے تو ان کا وزن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ تازہ خون بننا۔ روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لاغر لوگ روزہ رکھ کر آسانی سے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام مل جاتا ہے۔ یہ ہڈی کے گودے کے لیے ضرورت کے مطابق اتنا مواد مہیا کر دیتا ہے جس سے بآسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا کر سکے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پھیپڑوں کی صفائی روزے کی، یہ سب روزے کے فوائد چل رہے ہیں۔ پھیپڑے براہ راست خون کو صاف کرتے ہیں اور اس کے لیے ان پر براہ راست روزے کا اثر ہوتا ہے۔ اگر پھیپڑوں میں خون منجمد مطلب جم جائے تو روزوں کی وجہ سے بہت جلد یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہوا کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں پھیپڑے فضلات کو بڑی تیزی کے ساتھ نکالنے لگتے ہیں۔ اس سے خون اچھی طرح صاف ہونے لگتا ہے اور خون کی صفائی سے تمام نظام جسمانی میں صحت کی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ روزہ اور شوگر کا مریض۔ شوگر کے حوالے سے ڈاکٹر اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر محمود علی ملک کا کہنا ہے کہ جو مریض خوراک یا گولیوں سے علاج کر رہے ہیں ان کے لیے اس مرض کا بہترین علاج خوراک کم کر لینا ہے۔ روزہ اس کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اب مغربی ممالک میں ڈاکٹر علاج کے لیے فاقے کا مشورہ دیتے ہیں صاحب، اگر سحر و افطار کے وقت بے تحاشا خوراک نہ کھائی جائے تو روزہ شوگر کے کنٹرول میں بے حد مؤثر نظر آتا ہے۔ اب دن میں ایک مرتبہ کھانے والی ادویات موجود ہیں، لہذا شوگر کے مریض بآسانی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں روزہ اور کینسر کی روک تھام۔ حال ہی میں کی گئی تحقیق کے نتیجے میں یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے کہ روزہ کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ یہ جسم میں کینسر کے خلیئی افزائشوں کو روکتا ہے، روزے کی حالت میں گلوکوز کو کم کرتا ہے، یعنی جو گلوکوز مطلب جو ہمارے جسم میں چربی وغیرہ پھیلنے لگتی ہے اور جسم توانائی حاصل کرنے کے لیے چربی کا استعمال
ہی کرنے لگتا ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے آدمی تو اس کو تو چاہیے نا خوراک، اب جب اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، مل نہیں رہا کھانے پینے کے لیے، تو اب جو جسم میں ہمارے وہ گلوکوز تھا وہ اسی کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل میں کیٹون باڈیز بھی پیدا ہوتی ہے جو پروٹین کو چھوٹے ذرات میں تقسیم کرنے کے عمل کو روکتی ہے۔ کینسر کی خلیوں کو اپنی نشو و نما کے لیے پروٹین کے چھوٹے ذرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں یہ ذرات کم پیدا ہوتے ہیں جس سے کینسر کی روک تھام باقاعدہ ہو سکتی ہے۔ روح کی غذا، یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ جسے مادہ پرست ذہن نہیں سمجھ سکتا صاحب۔ جسم کی غذا لحمیات، روغنیات، حیاتیات اور ناشتہ، شکر وغیرہ پر مشتمل گوشت، مچھلی، انڈا، روٹی، چاول، دودھ، سبزی اور پھل وغیرہ کی شکل میں ہوتی ہے، جس سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اور بعض اوقات زیادہ کھا کر زائد از ضرورت توانائی یعنی طاقت حاصل کرتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ گویا جسم کی خوراک یہ سب کچھ کھانا ہے، لیکن اس کے برعکس روح کی خوراک روزہ رکھنا یا بھوکا رہنا ہے۔ یہ جو ہماری جسم ہے، اس جسم کی خوراک تو یہ ہو گئی روٹی، چاول، دودھ، دہی، سب کچھ، لیکن روح کی غذا کیا؟ روزہ رکھنا اور بھوکا رہنا۔ گویا بھوکا رہنا روح کی غذا ہے۔ بھوک کی مدت جتنی لمبی ہوتی ہے روح کے لیے اتنی ہی طاقت کا باعث بنتی ہے۔ بظاہر یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھوک روحانی اور نورانی خوراک ہے، کیونکہ مادی خوراک سے مادی قوت پیدا ہوتی ہے جو شہوانی نشہ اور خمار کی شکل میں رگ رگ میں دوڑ جاتی ہے اور انسان کو بندہ ہوس بنا دیتی ہے۔ وہ تسکین ہوس کے لیے ایسی بیہودہ تدبیریں سوچنے اور وحشیانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے جو واہیات، مکروہ، اخلاق سوزی ہی نہیں بلکہ خلاف انسانیت بھی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بھوک سے جسم نڈھال ہو جاتا ہے، کوئی شہوت انگیز قوت جنم نہیں لے پاتی ہے اور نہ ہی طبیعت پر کوئی خمار طاری ہوتا ہے۔ جسم ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور اس پر کسل مندی اور تھکاوٹ طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گناہ کے لیے دل میں کوئی جذبہ اور امنگ نہیں رہتا۔ یہی چیز روح کو تازگی اور توانائی بخشتی ہے اور اسے قوت کا پہاڑ اور عظمت کا آسمان بنا دیتی ہے۔